السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سورہ بقرہ سے 5 آیات، آیت نمبر 158 سے لے کر کے آیت نمبر 162 تک یہ آیات اللہ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ہم اور آپ سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلا جو موضوع تھا وہ مکمل ہو چکا، اب ایک نئے موضوع اور ٹاپک کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو آدمی حج کرے اللہ کے گھر کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو آدمی خود سے خیر کا بھلائی کا کام کرے وہ یقیناً اللہ رب العالمین قدردان اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو صفا اور مروہ ہے، صفا پہاڑ جو ہے، یہ بڑا پہاڑ جو جبل ابو قیس تھا، اس سے بالکل ملا ہوا متصل، بلکہ اس کا ایک پارٹ اور حصہ تھا۔ اور مروہ جو ہے یہ کوہستان جو پہاڑ ہے اس سے ملا ہوا تھا، یا اس کا ایک پارٹ اور حصہ تھا۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ ہیں، یہ دونوں جبل ہے، پہاڑ میں معروف ہے، اور کعبہ کے مشرق کی طرف ہے، یعنی ایسٹ کی طرف ہے۔ اور ام اسماعیل یعنی ہاجر علیہ السلام جب خوراک اور کھانا ختم ہو گیا، پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، تو انہی دونوں پہاڑوں کی طرف کیا ہے وہ دوڑ لگا رہی تھی اور پانی اور کھانا وغیرہ تلاش کر رہی تھی، جیسا کہ بخاری وغیرہ کے اندر ایک حصہ تفصیل سے موجود ہے۔ صفا اور مروہ جاہلیت سے پہلے اور جاہلیت کے بعد ان کی پہچان الگ الگ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ کئی وجوہات ہیں، احادیث میں دو وضاحت کے ساتھ ذکر کی گئی، جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس آیت کی تفسیر کے متعلق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیونکہ آیت یہ کہتی فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر صفا اور مروہ کا طواف کر لیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف کرنا، سعی کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ گناہ نہیں ہے، جائے کہ یہ کہا جائے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا، دوڑ لگانا واجب اور ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کر لینا اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ تو ظاہری طور پر یہ آیت عام لوگوں کے لیے مشکل کا سبب اور ذریعہ بنی۔
تو عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو خیال کر رہے ہو وہ درست اور صحیح نہیں، اور تمہارا جو مطلب ہے تعویل ہے وہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا جیسا تم خیال کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا لا جناح علیہ اللہ یتطوف بہما، جو آدمی حج اور عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے۔ اگر نہیں کرنا ہوتا تو اللہ رب العالمین کیا کہتا کہ ان دونوں کے طواف یعنی کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف نہ کیا جائے، ان دونوں کا طواف نہ کیا جائے۔ پھر کہتی ہے کہ یہ آیت دراصل انصار کے متعلق نازل ہوئی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ آیت دراصل انصاریوں کے متعلق نازل ہوئی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی صورتحال یہ تھی کہ منات ایک بت تھا جہاں سے وہ احرام باندھتے تھے، انصاری لوگ اسلام سے پہلے، اور مسلل کے پاس وہ اس کی عبادت کرتے تھے منات بت کی، اور وہ غلط سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کا طواف کیا جائے، سعی کی جائے۔ انصار لوگ اسلام لانے سے پہلے صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، دوڑ لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کے سمبل اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس کی عبادت ہے۔ یہ اس وجہ سے جو تمہارا طریقہ تھا اسلام سے پہلے اسے ختم کر دو اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے طواف کا اور صحیح کرنے کا حکم دیا ہے تو تم اسے کرو۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے وقت، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ بہت سارے لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو درست نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف طواف کا حکم دیا ہے بیت اللہ کی، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کا حکم نہیں دیا، تو اس وجہ سے کیا ہے وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے اور سعی کرنے کو درست نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف طواف کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو جن کا یہ خیال تھا کہ طواف کا تو حکم دیا گیا ہے لیکن صفا مروہ کی سعی پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی، اس لیے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شاعر دین میں سے ہے۔ کہ کیا ہے؟ شاعر، شاعرہ کی جمع، جس کے معنی سمبل کے ہوتے ہیں، نشانی کے ہوتے ہیں، پہچان کے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں جو ظاہر ہوتی اور بڑے اعلیٰ اور ٹاپ پیمانے پہ ہوتی ہیں، اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، جیسے قربانی کرنا، یہ دین کا ایک اہم سمبل ہے، عید منانا دین کا ایک اہم سمبل ہے، حج کرنا دین کا ایک اہم سمبل ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو ظاہر نہیں، جو ظاہر کیا ہے نہیں ہے، جیسے جو قلوب والی عبادت ہے، دلوں کی عبادت ہے، یا اور دوسری عبادات ہے جو تنہا کی جاتی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو ایک سمبل کے طور پر اسلام میں متعارف اور پہچان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنے والوں کے متعلق جو خدشے تھے اس کو اس طریقے سے دور کیا اور کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا کوئی عام چیز نہیں بلکہ یہ دین کا ایک اہم سمبل ہے۔ تو جو شخص بھی حج کرے اللہ کے گھر کا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ
ان دونوں کا طواف کرے، حرج نہیں ان دونوں کا طواف کرے۔ یہ ان لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے جو ان کا خیال تھا کہ طواف کرنے کو صحیح صفا مروہ کے اس کو حرج سمجھتے تھے، تو اس حرج کی نفی کی جا رہی ہے۔ باقی اس کا حکم کیا ہے شریعت میں صفا مروہ کی صحیح کرنے کا، انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ اور مزید یہ روایت بخاری اور مسلم کی دیکھیے تاکہ بات کو سمجھ میں آئے، سمجھا جا سکے، کانٹیکسٹ سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اکنتم تکرہون السعی بین الصفا والمروہ، کیا آپ لوگ، انس بن مالک انصاری صحابی ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اکنتم تکرہون السعی بین الصفا والمروہ، کیا آپ لوگ انصاری لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے اسلام سے پہلے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعم، ہم اسے ناپسند کرتے تھے، لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، اس لیے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا جاہلیت کے سمبل اور نشانیوں میں سے تھا۔ وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، صفا کے پاس بھی اور مروہ کے پاس بھی۔ صفا کے پاس اسحاق بت تھا اور مروہ کے پاس نائلہ بت تھی، ایک مرد اور ایک عورت۔ تو اس وجہ سے بہت سارے انصاری لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے کہ یا پھر اسلام کے بعد بھی وہاں بت رکھے ہوئے تھے تو کیسے اس کی سعی کرے، اس کی کیسے صحیح، کیونکہ اسلام آنے کے بعد زمانے تک بتوں کا زمانہ رہا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نبوت و رسالت کا دور دیکھا، یعنی 23 سالوں میں 20 سال آپ نے اپنی زندگی کے وہ دیکھے جو بتوں سے خانہ کعبہ بھرا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کو تو بتوں سے پاک سن 8 ہجری میں کیا گیا ہے، سن 8 ہجری میں کیا گیا ہے، اور آپ کو نبوت کم ملی تھی، 13 سال آپ مکہ میں رہے، 8 سال آپ مدینے میں رہے۔ یہ پورے 20 سے 21 سال وہ تھا جب خانہ کعبہ اور صفا مروہ یہ سب بتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو لوگ جو ہے اسلام لانے کے بعد کی کیسے صفا اور مروہ کی صحیح کرے، یا تو بت رکھے ہوئے، کئی بتوں کی عبادت تو نہیں ہو جائے گی، یا پھر یہ کہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے تو ہم مسلمان ہو کر کے پھر اسے کیسے ایسا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم صفا مروہ کی سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ یہ جاہلیت کے سمبل اور نشانیوں میں سے تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بتوں کو فتح مکہ کے دن سارے بتوں کو ہٹا دیا۔ 360 بت اس گھر میں تھے جو اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا، اس گھر میں 360 بت تھے جو گھر صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اور سب سے پہلے بنایا گیا۔ نیچے اوپر سب بت ہی رکھے تھے، لات، ہبل، عزا، منات، اور اسی طریقے سے اسحاق، نائلہ، یہاں تک کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں اور ان کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں، ان کی والدہ کی تصویریں سب بنی ہوئی تھی، سب رکھی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے توڑنے کا حکم دیا اور کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ وہ تو توڑتے جا رہے تھے اور کہے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا، اسے ڈوبنا ہی تھا، تو اس موقع سے اس کو ختم کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ یہ ان لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے جن کے کانسیپٹ میں یہ تھا کہ یہاں بت رکھے ہوئے جاہلیت کی چیزیں تھی، تو وہ لوگ ناپسند کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، تو اس کی نفی کی گئی کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ کیا ہے، یہ سمبل ہے اسلام کا، اور اس کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج نہ ہونے کا مطلب صرف وہی، باقی یہ ہے اسلام میں اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ رکن ہے، پلر ہے حج اور عمرے کا۔ حج اور عمرے کا کیا ہے، یہ پلر ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ واجب ہے، اور بعض لوگوں نے کہا یہ سنت ہے۔ سنت والا قول سب سے کمزور ہے، اور واجب والا بھی بہت مضبوط نہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ پلر ہے حج اور عمرے کا۔ اگر کوئی آدمی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے
تو نہ اس کا حج مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا عمرہ مکمل ہو سکتا ہے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بین الصفا والمروہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا، والناس بین یدیہ، اور لوگ بھی آپ کے آس پاس تھے، وہ بھی سعی کر رہے تھے، وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑ لگانے کی وجہ سے میں آپ کے گھٹنوں کو دیکھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ازار تہبند تھی وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہی ہے، جس سے آپ کے یہ گھٹنے کیا ہے نظر آ رہے تھے۔ من شدت السعی، دوڑ لگانے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو گرین لائٹ تک کا ایریا، وہاں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تیز رفتار کے ساتھ چلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کشتی اور جنگ لڑی جا رہی دوسروں کو پہنچانا جائے، بلکہ تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے، اور عورتیں اس سے مستثنی ہیں، ان کے لیے دوڑ نہیں ہے، اور جو عورتیں دوڑتی ہیں خلاف سنت ہے، مردوں کو دیکھی دیکھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوڑتے ہوئے بھی دیکھا، جس سے آپ کے یہ گھٹنے کیا ہے نظر آ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے، آپ دوڑ لگا رہے تھے، اور آپ کہہ اسعوا، دوڑو، فإن اللہ كتب علیکم السعی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دوڑ کو ضروری قرار دیا، فرض قرار دیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور امام شافعی نے بھی الام کے اندر ذکر ہے، اور روایت بالکل صحیح ہے۔ اسی روایت کی بنیاد پر علماء کی رائے ہے کہ حج اور عمرے میں صفا مروہ کی سعی کرنا کیا ہے؟ رکن ہے، پلر ہے۔ اگر کوئی آدمی نہ کرے تو اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ سعی صرف حج کی ہوتی ہے یا عمرے کی ہوتی ہے؟ جیسے نفلی طواف کیا جاتا ہے، ایسے نفلی سعی نہیں کی جا سکتی۔ سعی یا صرف حج کی ہوگی یا عمرے کی ہوگی، باقی سعی نہیں ہے۔ آپ نفلی طواف جس قدر اللہ کو توفیق دے آپ کرتے رہیں، لیکن اس طواف کے بعد آپ سعی نہیں کریں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ طواف کرنے کے بعد کیا، جب نفلی طواف کریں گے تو اپنے آپ کو تھکائیں گے، اور جا کر کے وہ سعی کی زحمت بھی اٹھائیں گے۔ تو سعی صرف اور صرف حج اور عمرے کے لیے ہی ہے۔ ایسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، فطاف بالبیت، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جس کو سنت الطواف کہتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب بھی آدمی طواف کرے رات اور دن کے کسی حصے میں، تو طواف سے فارغ ہو جانے کے بعد اسے 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ کہتے ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم سعی بین الصفا والمروہ، پھر آپ نے صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی، صفا اور مروہ کی سعی کی۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایسے ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ لما فرغ من طوافہ البیت، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، یہ حج کی صورت میں جب آپ حج ادا کر رہے تھے، جب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لیا، رجع الی الرکن فاستلمہ، تو آپ رکن یمانی کی طرف آئے اور اس کو چھوا، ثم خرج من الباب الى الصفا، پھر آپ دروازے سے صفا کی طرف گئے، فلما دنا من الصفا، جب آپ صفا پہاڑ کے قریب ہوئے تو آپ نے پڑھا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ابدأوا بما بدأ اللہ به، فبدأ بالصفا، تو آپ نے صفا سے سعی کرنا شروع کیا۔ یہاں پر کئی چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، سعی کی جو ابتدا کی جائے گی وہ صفا سے کی جائے گی، اور صفا سے لے کر کے مروہ تک 1 چکر ہے، اور مروہ سے لے کر کے صفا تک یہ 200 چکر ہو جائے گا۔
اور صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پہ جا کر کے ختم ہوگا۔ ایک اہم چیز، ایک اہم سنت جو عام طور سے لوگوں سے ضائع اور برباد ہو رہی، حج اور عمرے میں دعا بڑی اہم چیز ہے۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ آپ کو دعا کرنے کے لیے بتایا گیا، تو صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سعی کی تو آپ نے سب سے پہلے یاد پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ پہلی مرتبہ ایک مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ سے پڑھنے کے بعد یہ، پھر آپ اپنے لیے دعا کریں جو کچھ چاہیں، پھر دوسری مرتبہ یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دوسری مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ اپنے لیے کچھ دعا کریں، پھر تیسری مرتبہ یہ دعا پڑھے اور دعا کو کلوز کر کے آگے بڑھ جائے، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے اور پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کچھ دعا کی جائے، پھر دوسری مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، پھر تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد آدمی آگے بڑھ جائے اور آپ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو، آپ کا چہرہ کس طرف ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ اہم چیز ہے جس کا لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف دوڑ ہی لگانا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو صفا پہ بھی اور مروہ پہ بھی یہ دونوں جگہ پر یہ دعا کیا ہے؟ پڑھی جائے اور اپنے لیے دعا کی جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ کیا ہے؟ سیکھ لو۔ تو صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ حج اور عمرے کے ارکان اور پلر میں سے ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ کوئی نفلی سعی نہیں ہے، کوئی نفلی سعی نہیں، حج اور عمرے ہی کی سعی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ سعی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سعی کرنے کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے، آدمی کا پاک ہونا اور باوضو ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی عورت طواف کر لینے کے بعد اس کو ایام آنے شروع ہو گئے، طواف کے مکمل ہو جانے کے بعد ایام آنے شروع ہو گئے، چاہے وہ حج کر رہی ہو یا عمرہ کر رہی ہو، تو اس کا حج اور عمرہ مکمل ہو جائے گا، وہ اسی حالت میں کیا ہے؟ سعی کر سکتی ہے، کیونکہ سعی کے لیے نہ پاکی ضروری ہے اور نہ ہی باوضو ہونا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے، کیونکہ عام طور سے اس طرح کے سوالات آتے رہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خامیاں اور غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ عمرے کے لیے روانہ ہوئی اور میقات پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر لکھ رکھا وہ شروع ہو گیا، تو اب وہ کیا ہے؟ حج اور عمرے سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، یا وہ یہ ان کے کانسیپٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نیت کرنے کے لیے میقات پر پہنچ کر کے نیت کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، پورے حج اور عمرے کے اندر کہیں بھی پاکی کی کوئی قید نہیں ہے سوائے طواف کے، سوائے طواف کے، کہ طواف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اور تب تک عورت کیا ہے؟ ویٹ اور انتظار کرے گی۔ تو کوئی عورت اگر حج یا عمرے کے ارادے سے نکلی ہے اور میقات پہنچنے سے پہلے یا میقات پہ اس طرح کی صورتحال پیش آ گئی تو وہ نارمل طریقے سے جیسے عام عورتیں حج یا عمرے کا احرام باندھتی ہیں، نیت کرتی ہیں، ویسے وہ کریں گی، مکہ پہنچیں گی۔ البتہ اگر طواف کرنا ہوگا تو طواف کو پوسٹ پین کریں گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے، اس کے بعد وہ طواف کر لیں گی۔ لیکن یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ کئی دن رکنا ہے اور اس کے بعد ایام شروع ہو گئے تو وہ نیت ہی نہیں کرتی اور خالی جاتی ہے، خالی واپس آ جاتی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب حج ادا کیا تھا تو اب ظاہر سی بات ہوتی، ساری عورتیں تھیں، اس زمانے میں دوائیں بھی نہیں تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا دوا تھی۔ کس کو اللہ کے نبی نے لوٹایا؟ کون عورت ہے جو آپ لوٹ کر آئی؟ کتنی ایسی عورتیں تھیں جو ایام سے گزر رہی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تو ولادت تک ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسماء بنت عمیس سے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غسل کرو اور احرام باندھو۔
اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا، نیت کی ذوالحلیفہ سے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو میسج آنے شروع ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیوں پریشان ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے تو آدم کی تمام بیٹیوں پر لکھ رکھا ہے افعلی ما یفعل الحاج، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، جیسے حاجی لوگ کرتے تم بھی کرو، سوائے یہ کہ طواف کے لیے رکی رہو یہاں تک کہ کیا ہے. تو یہ تو اتنی ساری عورتیں گئی ہوئی تھی، اتنی ساری صحابیات تھی، تو کتنے لوگ کتنی عورتوں کے ساتھ اس طرح کے کیا ہے ان کے ایام ٹچ ہوئے ہوں گے اس سے. تو یہ نارمل چیزیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس سے آدمی کیا عبادت سے رک جائے. صرف اور صرف طواف کے لیے پاکی ضروری ہے، صرف طواف کے لیے پاکی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رہے کہ حج میں طواف وداع یہ واجب ہے. جب کوئی آدمی مکہ چھوڑنے کا ارادہ کرے تو آخری عمل جو اس کا ہونا چاہیے حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، آخری عمل اس کا ہونا چاہیے طواف کرنا. طواف کرنے کے بعد پھر وہ اپنے ملک وغیرہ روانہ ہو جائے. لیکن اس سے حیض اور نفاس والی عورتیں مستثنا ہیں، ایکسیپشنز ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ نکلنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بیوی صفیہ کو میسج آنے شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ اب اس کی وجہ سے رکنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ نہیں، انہوں نے طواف جو ہے طواف حج کر لیا ہے، طواف حج کیا ہے انہوں نے کر لیا. تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوئی بات نہیں، چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیض اور نفاس والی عورتوں سے طواف وداع کو اٹھا لیا ہے، ان پر یہ چیز ضروری نہیں ہے، ان پر یہ چیز ضروری نہیں ہے. تو صرف ایک جگہ ہے طواف. اور یہ بھی یاد رہے کہ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ جیسے کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، کوئی لیڈی، کوئی عورت، کوئی خاتون باہر سے آئی ہوئی ہے اور ان کا ٹکٹ ہے واپس جانے کا. ابھی 3 دن کے جو آ رہے ہیں سب میں یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہوا یہ کہ وہ 3 دنوں کے لیے آئی، رک بھی نہیں سکتی ہے یا اس کے زیادہ ہی آئی، اور طواف سے پہلے ہی ان کو میسج آنے شروع ہو گئے اور وہ سلسلہ دراز اور لمبا ہو گیا اور جانے کا وقت آ گیا ہے اور پاک نہیں ہوئی. پھر کیا کریں وہ؟ ایسے میں امام ابن تیمیہ نے قیم اور دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ پھر ایسی صورتحال میں ایسی عورتیں کیا کریں گی؟ ابھی کافی چیزیں موجود ہیں جس سے وہ اپنا پروٹیکشن کر سکتی ہیں اور اس کا انتظام کر کے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے پھر روانہ. یہ حالت اضطرار ہے، مجبوری کی شکل و صورت ہے. جب کوئی راستہ نہ ہو، رک نہیں سکتی ہیں، دوبارہ آ نہیں سکتی ہیں، تو آخری حالت میں کیا ہے، مجبوری کی حالت میں وہ پھر طواف کر لیں گی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. جو آدمی تطوعاً کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نفل، یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ضروری نہیں قرار دی، آپ خود سے کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو جو آدمی اپنے آپ سے خیر کرے، خود سے خیر کرے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ضروری نہیں قرار دیا ہو، فإن اللہ شاکر علیم، یقینا اللہ رب العالمین قدر کرنے والا اور جاننے والا، شکر کرنے والا اللہ کے ساتھ لے کر جمع کریں گے. بندہ شکر کرنے والا ہوتا، اللہ رب العالمین بندے کا شکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ قدر کرنا، ثواب دینا، بدلہ دینا. اللہ تعالیٰ نے فلاں کا شکر ادا کیا، یعنی فلاں کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا. جیسے حدیث ہے نا صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو راستے میں کچھ ڈالیاں گری ہوئی تھی اور آنے جانے والے لوگوں کو کیا ہے تکلیف پہنچا رہی تھی. تو اس نے کیا کیا، اسے اٹھایا اور صحیح جگہ کر دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ، تو اللہ نے اس کا شکر ادا کیا. نہیں، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اس کا بدلہ دیا. جب شکر کا تعلق اللہ سے ہو تو اس کا مطلب اجر دینا، بدلہ دینا، قدر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی، فغفر لہ، اور اس کے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیا. اس کے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیا. ایسے اندازہ لگائے وہ لوگ جو لوگوں کے یعنی ایک خطا اور غلطی ہوتی ہے ہم لوگوں سے کہ لوگوں کے راستے ہم روکتے ہیں. یہ بہرحال تنبیہ کی بات ہے، ہم سے مجھ سے سارے لوگوں سے ہوتا رہتا ہے یہ معاملہ. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس آدمی نے لوگوں کو
परेशानी हो रही थी तो डाली हटा दी, तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। आगे अल्लाह ताला कहता है इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। इंतहाई डरावनी आयत है और सत्ते में डालने वाली आयत है। अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल लज़ीना यक्तुमून, यकीनन जो लोग छिपाते, जो लोग क्या है छिपाते हैं किस चीज को, मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, जो हमने नाजिल किया है, अल आयातुल बय्यिनात माना है कि जो हमने वाज़ेह निशानियां नाजिल की है, जो उसे छिपाते हैं, वल हुदा, और हिदायत को छिपाते हैं, यानी कि इल्म को, इल्म शरीयत को छिपाते हैं। जो लोग हमारी नाजिल करदा चीजों को, जो आयात हमने नाजिल की है और जो हिदायत के रास्ते हमने बताए हैं, जो लोग इसे छिपाते हैं, बयान नहीं करते हैं, मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, बाद इसके कि हमने हिदायत के उन रास्तों को, उन निशानियों को, उन आयात को किताबों के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। हमने उन चीजों को किताब के अंदर, तमाम किताबें जो अंबिया और रसूल को दी गई, उन किताबों में हमने अपनी निशानियों को, अपनी आयात को और हिदायत के रास्ते को वादे कर दिया, बयान कर दिया लोगों के लिए। तो जो लोग इसको छिपाते हैं, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत होती है, व यलअनुहुमुल लाइनून, और तमाम लानत करने वाले लोगों की लानत होती है। छिपाना किसको कहते हैं? ये छिपाना नहीं कि आपसे कोई चीज पूछी जाए और आपको मालूम ही ना हो, तो ये छिपाना नहीं, आपने नहीं बताया। आपसे कोई सवाल किया जाए और आप उस बारे में कंफर्म ना हो, तो ये छिपाना नहीं है। आपसे कोई सवाल किया गया, आप ये समझते हैं कि इस सवाल की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त, जैसे फिरौन का के वालिद का नाम क्या, फला का नाम क्या, वगैरह वगैरह, आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा दरख्त खाया था, तो ये इल्म नहीं है, इससे कोई शरीफ फायदा नहीं है, ये छिपाना नहीं कहा जाएगा। यानी कोई आदमी ये पूछे कि फला का नाम क्या था, जो कोई शरीफ मसला ना हो, जैसे अल्लाह ताला ने अजीज मिस्र की बीवी का जिक्र किया, नाम नहीं जिक्र किया उसका, मलका सबा का जिक्र किया, नाम नहीं जिक्र किया। तो अगर कोई आदमी इस तरह की चीजें पूछता है और कोई आलिम ना बयान करे कि इसकी जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो यह इल्म छिपाना नहीं। फिर इल्म छिपाना क्या है? इल्म छिपाना यह है कि अगर किसी आलिम से कोई सवाल किया जाए जिसकी लोगों को जरूरत हो, या सवाल ना भी किया जाए और उसके सामने वो अमल किया जाए जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, और वो उसे एक्सप्लेन ना करे, तो ये इसको इल्म छिपाने में आए। यानी किसी के सामने कोई अमल किया जा रहा है और आप उस अमल के मुतालिक साफ और सरी इल्म रख रहे हैं और आप उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो इसे इल्म छिपाना कहा जाता है। इसे क्या है? इल्म छिपाना। इसी को अल्लाह ताला ने कहा इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने किताब में यह बयान किया, आपको मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, और आपके सामने वो काम किया जा रहा है जो उसके खिलाफ है, और वहां पर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं कि आपने इल्म में खयानत की, इल्म को छिपा लिया, बयान नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं है सिर्फ इल्म छिपाने का। मुझसे किसी ने पूछा थोड़ी ना, पूछा कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा नहीं। आपके सामने कोई चीज की जा रही है और जरूरत इस बात की है कि उसे बयान किया जाए, या जुबान के जरिए से, या बातों के जरिए से, या एक्शन के जरिए से, और आप ऐसे मौके पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो ये इल्म का छिपाना कहा जाएगा। ये इल्म का क्या है? छिपाना कहा जाएगा, और ये बड़ा जुर्म है। ये क्या है? बड़ा जुर्म। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सुइला अन इल्मिन, जिससे किसी इल्म के बारे में सवाल किया जाए, फकतमहु, और उसे छिपा ले, अलजमहुल्लाहु बिलिजाम मिन नार, तो अल्लाह ताला उसे आग की लगाम पहनाएगा। अल्लाह ताला उसे आग की लगाम। इस आयत के जरिए से उन तमाम लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ इस बात की तलाश में रहते हैं कि अपने झंडे को आगे किया जाए, और सही बात को इल्म रखने के बाद भी
छिपाते हैं, बयान नहीं करते हैं, ताकि अपना मसलक और अपनी बात कमजोर ना हो जाए, या लोगों के लिए जानते हैं कि ये सुन्नत से ये चीज साबित है, लेकिन उसे बयान नहीं करते हैं। वो सारे के सारे लोग इस आयत के अंदर जो लानत की गई है उसके अंदर शामिल। और ये इंतहाई खतरनाक चीज है, इंतहाई खतरनाक चीज है कि एक आदमी जानता है कि हक बात ये है, अल्लाह ने ये बयान किया है, रसूल ने ये बयान किया है, और उसके खिलाफ वो लोगों को बातें बयान करता है, क्योंकि वो उसी पर चलने वाला है। अगर हक बात को बयान कर देगा तो फिर उसकी राज लोगों के दरमियान क्या है, फाश हो जाएंगे। और ये खतरनाक चीज है। ये क्या है? खतरनाक चीज है इल्म को छिपाना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कुरान में 2 आयत ना होती, वल्लाहि लौला आयतानि फी किताबिल्लाह, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह की किताब में 2 आयत ना होती, मा हद्दस्तुकुम शैआ अबदन, तो मैं तुम लोगों से कोई भी बात बयान ना कर, क्यों जाऊं अपने सर पे मुसीबत डालने के लिए। कहते अगर कुरान में 2 आयत ना होती, मा हद्दस्तुकुम शैअन अबदा, तो मैं तुमसे कोई चीज बयान नहीं करता। और आयत क्या है? इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। कहते अगर ये 2 आयत ना होती तो मैं कुछ बयान नहीं करता। इसलिए वो लोग जो इल्म को छिपाते हैं उन्हें अंदाजा लगाना चाहिए किस कदर खतरनाक जुर्म और गुनाह है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने क्या बयान किया आगे? इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, हाँ मगर वो लोग जो तौबा कर ले, एक जमाने तक किसी एक पैटर्न पे थे और छिपा रहे थे बात को, हक बयान नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों को खोल दिया, हक बात बयान करना उन्होंने शुरू कर दिया, तौबा कर ली अपने पिछले रिकॉर्ड से और अपने मामले की इस्लाह कर दी। वो बय्यनू, और उसे वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। जैसे पहले कहते थे ये साबित नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, और जानते थे कि सही क्या है, बाद में जब वो लोग तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, तो ये भी बयान करे ये चीजें जो मैंने बयान की थी ये दुरुस्त और सही बात ये है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि पहले जो बात इन्होंने बयान की थी वो दुरुस्त और सही नहीं थी। इसीलिए कहा इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर ले, व अस्लहू, और अपने मामले को दुरुस्त कर ले, व बय्यनू, और जो चीजें उन्होंने छिपाई थी उसे क्या है, बयान कर दे। इन तीनों शर्तों के साथ फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करता है। और अल्लाह ताला कहता है मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और हम करने वाला। अब अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर सही रास्ते पे तो आ गया है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को जो उसने गलत बयान किया है उसकी वो इस्लाह नहीं करता। एक जमाने तक उसने जो खुराफात फैलाए, सही रास्ते पर आ जाने के बाद वो उसे बयान नहीं करता कि मैंने ये गलत बयान किया, तो इसका मतलब यह है कि उसका वबाल उस पर मौजूद रहेगा। उसका वबाल क्या है? मौजूद है, क्योंकि कितने लोग हैं जो उसके जरिए से गुमराह हो रहे हैं। इसलिए कोई आदमी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछली जिंदगी से तौबा करके आ जाते हैं और वो दाई और आलिम होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी पिछली बातों से वो क्या है, रुजू करते रहे और बताते रहे कि जो चीजें मैंने जिक्र की थी वो दुरुस्त और सही नहीं थी। इसी पर इत्तेफाक करते हैं इंशाअल्लाह, बाकी आइंदा हफ्ते में करते हैं।